السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت سی چیزیں انسان کتابوں سے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں انسان تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے۔ توحید کا سبق یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے، صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر گزرنے والے حالات اور واقعات بھی اسے یہ سبق سکھاتے ہیں، جن میں ایک رخ تو نعمتوں کا ملنا ہے۔ جب انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں عام ہوتی ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن جب انسان کی آنکھ ان کے لیے کھلتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف انسان پر آنے والی تکلیفات، جب ان تکلیفات میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی یا اس کی مشکلات آسان ہوتی، یا جب انسانوں کی طرف سے بے بسی اور عاجزی سمجھ میں آتی کہ انسان میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب ہی ہے جو میری مشکل دور کرے گا، خواہ وہ بیماری ہو، خواہ وہ کوئی اور تکلیف یا پریشانی ہو، تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی، یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ لا شریک لہ، یا یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ بس کافی ہے، شرک سے بیزاری ہو گئی۔ لیکن یہ کہہ دینے کے باوجود بھی انسان بارہا زندگی میں غلطی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سکھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک تو کتاب کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، مختلف واقعات تاریخ کے ذریعے، اور دوسرے ذاتی تجربات کے ذریعے۔ جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے تو اسے واقعی یقین آتا جاتا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے کسی کو کچھ دکھانے کی خواہش بھی جاتی رہتی کہ کوئی اس کا کام دیکھے، کسی انسان سے اپریسیشن کی بھی خواہش جاتی رہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا میری تعریف کرے، کسی انسان سے صلے کی توقع بھی نہیں رہتی کہ کوئی اس کو کچھ دے، یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ کوئی اور مادی فائدہ پہنچائے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب ہے، وہ ٹیک کیئر کر لے گا۔ تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، لیکن اس کی عملی تصویر بننا، عمل سے ظاہر کرنا کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے موت کے وقت بھی ایک خاص لطف ہے، ان کی موت بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور حقیقی معنوں میں اسی وقت ومماتی للہ رب العالمین ہوتا ہے کہ انسان مرنا بھی چاہتا تو اللہ کے نام پر، اور مر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ وہ مرنے کا انتظار بھی کیوں کرتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے لیے پرامن ہو جاتی جب وہ حقیقی معنوں میں لا شریک لہ کہتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے جینے اور مرنے کے سارے کام صرف زبان کی حد تک نہیں، واقعی اللہ کے لیے ہو جانے چاہیے، کہ غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے کسی فائدے یا کسی بھی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہے۔ جب تک انسان انسانوں سے بہت کچھ چاہتا ہے، انسان اس کو مایوس کرتے ہی رہیں گے، اور جب انسان اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ڈھیروں پریشانیوں کے باوجود بھی بے پناہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکوہ ہی نہیں، کوئی شکایت ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان محتاج ہے، وہ میرے خالق نہیں، نہ میرے رازق ہیں، نہ وہ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، وہ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میری زندگی للہ رب العالمین ہی ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے بیماری کے بارے میں
کہ جب بیماری آئے تو انسان کیا کرے. سب سے پہلے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اس بیماری میں خیر ہے. پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، فائدہ مند مریض بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علاج بھی کرائے، احتیاط بھی کرے، پرہیز بھی کرے، اور مسنون طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے جن کی تفصیلات کل آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان چیزوں سے بچے کہ جن کو قرآن و سنت نے ناپسند کیا ہے، جس میں حرام اور غیر طیب چیزیں. علاج کرانے میں نمبر 1 سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سوٹیبل غذا جو آپ کے لیے مناسب ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جائیں اور سرچ کریں اپنے بلڈ گروپ کے مطابق اپنی فوڈ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا نہیں. یہ صرف ایک راستہ ہے. دوسرا یہ کہ تجربے اور مشاہدے سے بھی آپ بہت کچھ اپنے مزاج کے بارے میں جان لیتے ہیں. بلڈ ٹائپ سے بھی انسان سیکھے وہ ایک نئی ریسرچ ہے، لیکن باڈی کے اندر جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم رکھا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا اس چیز کو مل جاتا ہے. ایک نیچرل وے ہے کہ کریونگ کس چیز کی ہے. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی بلڈ ٹائپ معلوم کر کے کچھ؟ I researched on it. There are a lot of skeptics of this research as well. But generally I am O positive, تو O blood group کی جو میں پڑھی تھی I'm not supposed to eat many meats. کافی dairy products بھی not allowed. اس میں یہ ہے کہ ایک ٹائپ ہونے کے باوجود بھی ہر انسان پھر مختلف ہے کئی اعتبار سے. اس میں کئی اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، کلائمیٹ کیا ہے، کون سی نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جینیٹک چیزیں بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. پلس یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے 100% اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا، لیکن مختلف طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ان کو پڑھنے سے ذہن میں وسعت آتی اور ان سے فائدہ پہنچتا ہے. اور اس کو اگر انسان اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرے تو کچھ چیزیں تجربہ بھی بتاتا ہے کہ اور بلڈ گروپ جو ہوتا ہے اسے ایسیڈک چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اینڈ آئی فاؤنڈ دیٹ ٹو بی ٹرو ود مائی سیلف ایز ویل، کیونکہ نیچرلی اسٹمک زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے. اف یو ٹیک مور ایسیڈک تھنگز دین دیٹ از مور ہارمفل ٹو یو. تو جو چیزیں نقصان دہ ہیں، کسی بھی چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو ہم ٹوٹلی حرام نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ وقتی طور پر آپ یہ چیز نہ استعمال کریں. مثلا اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں ملتی ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کیا حرام کر لیا تھا، یعنی پرہیز کر رہے تھے وہ ایک طرح سے اونٹ کے گوشت کا، اونٹ اور شاید خرگوش بھی تھا، تو وہ ان کو پرسنلی ان کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا. تو اس طرح کوئی بھی چیز جو حلال ہو کسی کے لیے بھی کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، نہ خود پر حرام کر کے اس کو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو اس کو کھا کر بھی اپنا قتل نہیں کرنا چاہیے. تو مختلف چیزوں سے آپ کو فائدہ ضرور بہرحال پہنچتا ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ طریقہ ہے علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بہت سے علاج ایجاد کیے ہوئے. مثلا چائنیز طریقہ کار جو ہے علاج کا، اور چائنیز طریقہ علاج میں بھی کئی قسم کے علاج ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. آکو پنکچر، آکو پریشر اور ہربل ٹریٹمنٹ ان کے ہاں. پھر اسی طرح مختلف طرح کے مساج کے ذریعے مختلف علاج موجود ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں علاج کے طریقہ ہے کار مختلف ہیں. پھر آپ ویسٹ میں چلے جائیں، پھر وہاں بھی کئی قسمیں ہیں علاج کی. پھر مختلف غذاؤں کے ساتھ جو علاج ہے، تو علاج کرانا مسنون ہے ایز لانگ ایز وہ کسی شرعی طریقے کے اس طرح مخالف نہ ہو کہ جس سے شریعت نے روکا ہے ہمیں. مثلا کون سی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا؟ آگ سے داغ کو. حالانکہ وہ طریقہ علاج ہے، اس سے علاج ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ روحانی علاج بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں بات کروں گی روحانی علاج پہ. جسمانی علاج کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی ضرورت اور تشخیص کے مطابق کرتے ہیں. جہاں پر آپ ہوں وہاں آپ فائدہ اٹھائیں. علاج کرانا بھی مسنون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارو. یہ ہماری جہالت ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو. بلا وجہ خود کو بیمار رکھنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور اپنے جسم کا حق نہ دینا یہ بھی درست نہیں. تو اس کی
اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور علاج کرانے کے لیے بھی نیت اچھی کرنی چاہیے. مثلا میں جب کوئی علاج کراتی ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ میں آپ کی عبادت کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکوں. اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ مثلا اگر میں فزیکلی فٹ ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہو سکتی، ادروائز نماز میں کمی کوتاہی ہو جائے گی. آپ پراپر سجدہ نہیں کر سکتے، یا پراپر رکوع نہیں کر سکتے، یا پراپر جلسہ نہیں کر سکتے، یا لمبا قیام ہی نہیں کر سکتے، تو بہت بڑی خیر سے محروم ہے. نقص تو آ رہا ہے نا. تو ہمیں نیت بھی اچھی کرنی چاہیے اس میں کہ میں کیوں علاج کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو بیمار چھوڑ دینے میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے. اور ضرورت دوا لی جائے لیکن بلا ضرورت نہ لی جائے، اور ہارمفل دوائیں نہ لی جائیں. بہرحال آج ہم بات کریں گے روحانی علاج پہ. روحانی علاج میں بیسیکلی قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے علاج ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا فائدہ مند ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے شفا صرف اللہ دے گا، اور اسباب میں اس کے کہنے کے مطابق ہی استعمال کر رہی ہوں. تو اللہ پر توکل کرے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ڈاکٹر سبب ہے، شافی نہیں ہے. شافی اللہ ہی کی ذات ہے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ مختلف حکیموں کے نسخوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے هو الشافی. تو میں جب شروع بچپن میں پڑھا هو الشافی کیا چیز ہے نا، شافی کون ہے ذہن میں جاتا ہے وہی الشافی، شفا دینے والا ہے، تکلیف دور کرنے والا ہے. ورنہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز بھی مل کر اگر آپ کو شفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ. اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو تکلیف ہوئی تھی تو کیا کیا تھا؟ اللہ ہی کو پکارا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی، دونوں میں آپ یہ پڑھ سکتے. بَأْسَاءَ ضَرَّاءَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دی ہے، تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں، ہر چیز کا راستہ اس نے کھولا ہے، تو توکل بھی اسی پہ کریں گے. پھر دعا سے علاج، یعنی انسان دم بھی کرے لیکن دعا بھی کرے، خود بھی کرے دوسرے لوگ بھی کرے. اور اس پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ مریض جن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جن کے لیے دعا نہیں ہوتی. باقاعدہ اس پہ تجربے کیے گئے. ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل آیا تھا کافی سال پہلے. ایک قبیلے کے آدمی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک دیہاتی ہے، ایک معمولی سمجھ کا آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں کہ کون ہے. جیسے بچے پوچھتے نا اللہ تعالیٰ کون ہے. تو اس قسم کے طریقے سے مثالوں سے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بدو یا ایک صحرا میں رہنے والا جو ہے، اس کو صحرا میں راستے گم ہونے کا مسئلہ ہے، اس کو خشک سالی کا پرابلم ہے، اس کو مختلف طرح کے مصائب کی بات ہے جو ہر انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. تو اس سے یہ حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا طریقہ مختلف ہوگا. مثلا اگر آپ ایک سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک اور طرح بات کریں گے، ایک بچے سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے، ایک بیمار سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے، ایک مالدار سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا لازم پکڑو. جو بیماری آ چکی اور جو نہیں آئی دونوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، اور جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی تقدیر بدلتی. اور جب انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے اور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے.
جو دعا نہیں مانگتا. تو دو چیزیں آ گئی، ایک یہ کہ دعا کرنی اپنے لیے بھی دوسرے مریضوں کے لیے بھی، اور دوسرے خاص دم یا خاص دعائیں، مخصوص دعائیں، یعنی ایک عام دعائیں اور دوسرے مخصوص دعائیں جو بیماریوں سے علاج کے طور پر پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب حضرت عائشہ کی طبیعت نڈھال ہوتی تو آپ حکم دیتے کہ تم دم کراؤ. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5849. کان یأمرها ان تسترقی من العین. کان یأمرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ کیا کریں، ان یسترقی من العین، کہ وہ نظر کے لیے دم کروا لیں. ٹھیک ہے. اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے فائدہ پہنچا دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص شخصیت کا ہونا ضروری نہیں، کہ بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہو یا کوئی بہت خاص قسم کا بھاری بھرکم شخص ہو. نہیں، جس کو بھی اللہ حکمت دے دے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے دے. اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہوتا ہے نا، کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے، دعائیں پڑھے، پھر ان کو صحیح پڑھے، پھر ان کو یاد کرے، پھر وقت پر یاد بھی نہیں، ریکال بھی کر لے. دعائیں تو آپ سب یاد کر رہے، لیکن کس کس کو یاد آتی ہے جب کوئی خاص مشکل ہوتی ہے تو اس کو کوئی دعا پڑھنی. دم یہ دو چیزیں نا، جیسے دوائے شافی میں بھی پڑھا تھا کہ ایک تو جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی یقین جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو دم کروا رہا ہے اس کو بھی ایمان اور یقین ہو تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں یہ چند لفظ ہیں ان سے کیا ہوگا، اکثر لوگ دعا اور دم کو ویلیو نہیں کرتے. اگر انہیں بتایا جائے نا کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. اگر کہا جائے کہ بھئی آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے، غم میں، ڈپریشن میں، یہ تو بہت دفعہ پڑھ لی ہے، اچھا کچھ اور بتا. بھائی اگر پڑھی اور نہیں مسئلہ حل ہو تو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. صحیح طریقے سے پڑھیں، اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھی. وہ تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں نہیں، لیکن تھوڑا امیجن کر لیں کہ کس طرح انہوں نے پڑھی ہوگی. تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعا نہیں سنتے، ان کو پرواہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس لفظ بولے جا رہے ہیں. تو اس میں یقین اور کیفیت حاضر کر کے اپنے آپ کو دعا کریں. جی ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں بس فوراً ہماری دعا سنی جائے. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سر درد ہو رہا ہے، وہ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے. اب 1 منٹ میں ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا مطلب دعا نہیں سنی گئی. 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے. کیا وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گا؟ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد انتظار کرنا اور صبر کرنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ، بالکل یقین کے ساتھ کیا نا. وہ کہتی ہے نمک لگا کے دم کیا، بچھو کاٹا، بس کچھ بھی نہیں اس کے بعد، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن ایک حد تک جا کے ہم بھی نا مایوس ہو ہی جاتے ہیں، چاہے 2 ماہ بعد ہو یا 1 سال بعد ہو، لیکن لمٹ مایوس کی آ ہی جاتی ہے. ہونی نہیں چاہیے، یہ اس میں ضرور بہتری ہے. چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہی لینا ہے. اچھا، کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بس یہی دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کچھ اور دینا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے دعا ہمیشہ یعنی اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے. نہیں، جو ہمیں بہتر لگتا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یقین کے ساتھ مانگے. پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں، میں اس سے بھی بہتر اس کو دے رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم خود ہی ڈیسائسو نہیں ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا مانگنا ہے، تو پھر اس میں یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ دے دیں، چاہیں تو وہ دیں، یہ نہیں کہنا یہ چاہیے، جو چاہیے وہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر صورت پتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بندے، یہ لو جو اس سے اچھا ہے. چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لیے کہنا. حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی ایک خاتون موجود تھی.
جو پہلے پھنسیوں کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھی. یعنی اسکن ڈیزیزز کا علاج اسی طرح جھاڑ پھونک سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو. نملہ کا لفظ آتا ہے نا، تو خارش دار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی، کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو. اب وہ کون سا طریقہ تھا جو حضرت شفا کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لیے کہا، حالانکہ آپ اس وقت کوئی اور اپنی طرف سے بھی بتا سکتے تھے. تو ان دو باتوں سے یہ پتا چلتا ہے، وہ اس مجلس میں جو شخص نے کہا میں دم کروں، اور پھر شفا کے پاس جو دم تھا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو، یا اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو فائدہ مند ہو سکتی. کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے. الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ شرکی الفاظ. ایز لانگ ایز قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہیں کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں اور زبانوں میں بھی مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں. جب تک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں اس کو، تو کوئی بات نہیں. جی اس میں آپ دیکھیے وہ لوگوں کا اجتہاد ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے بڑا دلچسپ. خاص اس قسم کے مسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجے میں نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانیں کہ انہوں نے کہا 100 دفعہ پڑھو تو 100 سے 99 ہو گیا یا 101 ہو گیا تو مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ نہیں دل میں آنا چاہیے. آپ 1000 دفعہ پڑھیں، انگنت پڑھیں، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو، یکسوئی سے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو. لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، اچھا کتنی دفعہ، تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی نمبر اپنے پاس سے بتا ہی دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ بھائی کچھ تو کریں جا کے، ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں. لوگوں کا انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے، یہ باندھنی نہیں چاہیے. اللہ یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 34ویں بار فلاں چیز پڑھی جائے، وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے. یا 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ویسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے. لیکن کسی اور کے بتائے میں دل چاہتا تو کر لیں، نہیں کرتا تو نہ کریں. اور یہ شک نہ ہو کہ کیونکہ میں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کسی گنتی کا پابند نہیں ہے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے. طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پہ پڑھ کے اس کو پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، یعنی اپنے آپ کو خود بھی جھاڑ لیتے. تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے، خود بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آیت الکرسی وغیرہ بھی سورۃ فاتحہ بھی پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں، ہاتھ پھیر لیں، کچھ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. عربی میں کیا ہے دعا؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، یہی جو ابھی پڑھی آپ نے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اپنے لیے خود ہی مانگے، کسی دوسرے کو کچھ نہ کرے. نہیں، خود بھی اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر. جیسے حضرت حسن حسین پہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے. اور رشتہ داروں یا گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو بھی وقت یا ضرورت پڑنے پر دم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا.
صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے۔ کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لیے برا ہی چاہتے ہیں، اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جیلسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ کہ یاد رکھیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرنا ایک واضح دلیل ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، یعنی شفا اللہ دے گا، جھاڑتا میں ہوں آپ کو۔ دیکھیے جھاڑنا کیا ہے، جیسے گرد و غبار پڑ جاتی تو ڈسٹنگ نہیں کرتے، تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سا اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گرد و غبار، تو اس کو بھی ڈسٹنگ کر دینی چاہیے، اللہ کا نام لے کے جھاڑ دینا چاہیے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ متین ہاشمی صاحب تھے کراچی میں، تو یہاں بھی آتے تھے، اسلام آباد میں کئی دفعہ ان کا لیکچر ہوا تھا، تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہمیں بتایا تھا، اور وہ کیا کہا کہ میں متین ہاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور الحمدللہ اٹ ورکس، سمپل، اللہ کا نام لے کے اس کو کہیں چلے جاؤ یہاں سے۔ کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کہیں نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کے ہی کہہ سکتا ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، جاؤ یہاں سے۔ لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں، یہ نہ ڈر کے خود ہی بیٹھ جائے، خود نہ بھاگ جائیں۔ مجھے یاد ہے 3rd بیچ میں ایک دفعہ میں عمرے میں گئی، واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی اور دوسری وہاں پڑی، میں نے کہا کیا ہوا؟ جن پڑ گئے۔ میں نے کہا سب آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ، تو سب کو بٹھا لیا، معلوم نہیں آپ میں سے کوئی اس میٹنگ میں تھا یا نہیں، بہرحال سب بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کس کو جن پڑا، کیا ہوتا ہے تمہیں؟ چلو میں سب کو جھاڑتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے جو بھی کوئی ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کو پھر کوئی جن نہیں پڑا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا، یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی۔ بہتر سے مراد یعنی کسی اور سینس میں نہیں کہ تکبر کے لیے، انسانوں کو کیا بنایا؟ افضل مخلوقات ان کی نسبت۔ تو آپ ان پہ غالب آئیں، نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئیں، لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز سے۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل آپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ یبریک۔ یہ دوسری روایت بھی ہے، وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وائرس جراثیم کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی، ٹھیک ہے؟ نظر بیماری کا سبب بنتی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اوکے، یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے، اس میں روح بھی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ اس طرح ہے کہ جو یہ روحانی بیماریاں ہیں نا، اس میں بھی پریکاشنز کی ضرورت ہے، اور وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں۔ تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پہ چل رہا تھا، اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، یا اس کے کھلے بالوں نے اس لڑکی کے مجھے کھینچ لیا۔ دم کرنے کی شرائط، نمبر 1 اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو، ان کے ذریعے دم کیا جائے۔ تو اللہ کا کلام جس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، معوذتین بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں سے۔ نمبر 2 عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو، کلیئر الفاظ ہو، مجہول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو۔ کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو۔ آپ نے کبھی تعویذ دیکھے ہوں گے، اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اصحاب کہف کے نام لکھ کے تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یلدرم اور پتہ نہیں کیا کیا نام عجیب و غریب۔ فرشتوں کے نام بعض لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا، ٹھیک ہے؟
تو الفاظ واضح ہوں، نمبرز نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر دم پیش کیے. آپ نے ان کی اجازت دے دی، یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندیدہ. عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا، یہ غلام تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا. مجنون پاگل لوگوں پہ. آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو، باقی سے دم کر لیا کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک. اس کی دلیل استاذہ ایک حدیث میں آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عالجیھا بکتاب اللہ. کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس. جی. اچھا. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. کیا پڑھتے تھے تم؟ یعنی دم کے الفاظ سناؤ. سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. چوتھی شرط، جادوگر، کاہن، نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں. غیب کی خبریں بتاتے ہیں جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں، یہ کیا کچھ شامل کر لیں. پانچویں چیز یہ کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے اذن سے ہوگی. جیسے غذا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا. اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کرے تو علاج ہوگا. اللہ کا کلام ہے، جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اب یہ غلام تھے، غلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے. رائٹ. یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا. بندوں میں کچھ نہیں ہے، یا تو اللہ کا کلام کے اندر ہے، اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے حق میں شفا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے. ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی، دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے. صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے، یا پھر جسمانی امراض بھی. تو بات یہ ہے کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے. رائٹ. ہر مرض میں، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے تو سفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ رکھی، پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے، یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے، ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پا جائے. یعنی مثلاً پھنسی ہے تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سا لعاب ملا کے اس جگہ مل دیتے. کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے. تو ہماری زمین کی مٹی، اس سے مراد صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لا کر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں. جس زمین پر ہو آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی. مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی ہے، اگر آپ مزید پڑھیں تو، کہ مٹی سے چونکہ انسان بنا ہے تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے. تیمم جو ہے وہ صرف طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بظاہر لگتا مٹی لگ لیکن وہ بھی کئی قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے. کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راکھ اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جرمز ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے ہیں. اور جھاوے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں، جیسے وہ مٹی کا جھاوا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے ہیں، تو اسی طرح وہ ڈیڈ سکن کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی اور اندر کے ٹاکسنز کھینچ لیتی ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں.
ایک مٹی کا جھاما ہے اور ایک دوسرا جو سنتھیٹک مٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے. تو ہم سب یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڑی کو صاف کریں, اس کو 3 to 5 days کے لیے رکھ دیں. جو مٹی کا جھاما ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا, اس میں سے کوئی اسمیل نہیں ہوگی, لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا. کیونکہ مٹی اسے ڈیزالو کر لیتی ہے نا, یا اس کا کیمیکل ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا, مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پر مل کے دم کر دیا جائے.